الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی وہ لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا ظاہری ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن عربی گرامر کے مطابق اگر لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں ہوگا اِنَّا بے شک ہم نے، نَحْنُ ہاں ہم نے، نَزَّلْنَا ہاں ہم نے نازل کیا، الذکر اس قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کو تاکیدات کی ضرورت نہیں تھی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی. لیکن
مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کئی تاکیدات کو جمع کر دیا۔ انا تاکید، نحنو پھر تاکید کے لیے، نزلنا پھر جمع متکلم، و انا اور لہو جار مجرور کو مقدم کیا، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، پھر لحافظون میں بھی وہ جمع کا اشارہ ہے۔ تو بار بار صراحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس بات کو بتا دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اور اس میں جو نون ہے وہ تقریباً 9 دفعہ آتا ہے۔ انا 2 ہو گئے نا، تشدید ہے، پھر نحنو 2 4، نزلنا 6، و انا 8، لحافظون کا نون 9، اور یہ آیت نمبر بھی 9 ہے۔ اللہ کے کلام میں حکمت بھری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کی طرح موبائل میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں، میسیجنگ میں، پیکج کر کے کال کرنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں، سیاسی ٹاک شوز دیکھنے میں رات نہیں گزارتے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے سامنے سجدے میں، قیام میں رات گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی ڈرتے ہوئے، کبھی جنت کی امید اور طمع رکھتے ہوئے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس ایک آیت پر غور کرے۔ کانوا افعال ناقصہ کمی پر دلالت کرتا ہے، قلیل کمی پر دلالت کرتا ہے، قلیلاً تنوین برائے تقلیل کمی پر دلالت کرتی ہے، من تبعیضیہ کمی پر دلالت کرتا ہے، اللیل النہار کے مقابلے میں کمی پر دلالت کرتا ہے، ما یہجعون تھوڑی سی اونگ آئی اور پھر بیدار ہو گئے۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم رات کو سوتے ہیں، ساری رات راز و نیاز میں گزر جاتی ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ تو یہ قرآن کی حکمت ہے۔ بھائی قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اب علماء نے اس سے استدلال کیا۔ قراء وہ الفاظ کی حفاظت کرتے، رال کو کیسے پڑھنا ہے، زا کو کیسے پڑھنا ہے، سین کو کیسے پڑھنا ہے، ثا کو کیسے پڑھنا ہے، ہا کو کیسے پڑھنا ہے۔ قراء الفاظ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا کوئی لہن جلی لہن خفی کرے اس کو بتائیں گے غلط پڑھ رہا ہے۔ علماء معانی کی حفاظت کرتے ہیں، مشائخ معارف کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو قاریوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، علماء کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، مشائخ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے مساجد کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا جائے مدارس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جہاں معارف کا رنگ بھرا جائے ان خانقاہوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ در در میں جا کر لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ
کیا جائے۔ تبلیغ والوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے۔ جو میدان جہاد میں اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ شہید ہونا یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث سرور ہے، لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا، قرآن والے مٹ نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے میونخ یونیورسٹی۔ اس نے ریسرچ کی، 40,000 قرآن کے نسخوں کو مختلف ممالک سے اور مختلف مکتبوں سے جمع کیا اور اس کو آپس میں ٹیلی کیا، اس کا موازنہ کیا، اس کو کمپیئر کیا کہ اس میں کسی ایک زبر زیر کی غلطی نظر آ جائے۔ 40,000 نسخوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، 40,000 نسخوں کو جمع کرنے کے بعد، موازنہ کرنے کے بعد ایک نسخے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا عملی مصداق ہے، اس کا مظہر ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نمونہ ہے، اس کی برکت ہے۔ یہ دنیا والوں کی کتاب نہیں۔ اور میں یہ نکتہ بتاتا چلوں، علماء کی حفاظت بھی اللہ کیوں کریں گے؟ والرہبانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ نے ان علماء کے ذریعے سے، ان اکابر کے ذریعے سے قرآن اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ نے خود اشارہ دیا، قرآن کی حفاظت کروں گا ان کے ذریعے سے، قرآن کی حفاظت کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کھول دو یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ خوش قسمتی، جب تک امت کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مکاتب کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ قائم تھا تو زندگی میں بہاریں تھیں۔ جب امت کا تعلق ان سے کمزور ہوا، بلکہ کمزور کرایا گیا، ٹی وی پر نئے نئے اسکالر آئے، سوشل میڈیا پر نئے نئے اسکالر آئے، مستشرقین کی صورت میں آپ کو علماء سے دور کیا۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دو، اور اس پروپیگنڈے میں عوام بھی پھنس گئی، علماء بھی پھنس گئے۔ میری بعض باتیں شاید آپ کو عجیب لگے، کچھ عوام کی غلطیاں تھی، علماء سے دور ہو گئے، کچھ علماء کی غلطیاں تھی، عوام کو قریب نہ لا سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ اس عوام کو ان علماء سے کسی طرح دور کر دو، ایک خلیج پیدا کرو، ایک گیپ پیدا کرو۔ مسجد کے ممبر و محراب سے اگر یہ بات سنیں گے تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مدارس کو بند کرنے کے لیے، مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جتنا بھی گناہ گار مسلمان ہو، شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، قتل کرنے والا ہو،
رشوت لینے والا ہو، سود کا لین دین کرنے والا ہو، نمازیں چھوڑنے والا ہو، تلاوت سے غافل رہنے والا ہو، لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے، جب وہ اللہ کی بات سنتا ہے، جب وہ رسول اللہ کا فرمان سنتا ہے، جب وہ قرآن کی آیات سنتا ہے، تو اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اب قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق کمزور ہے یا مضبوط، یہ فیصلہ ہم کر لیں کہ ہم دن میں قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، قرآن کے درس میں بیٹھنے کے لیے۔ شاید بہت سے میرے بھائی اس وقت مجمع میں ایسے ہوں گے جو 6-7 مہینے میں پہلی دفعہ ایسی مجلس میں شریک ہو۔ جمعے میں بھی ہم کب جاتے ہیں؟ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، تب ہوائی چٹول دار ابیان و زامندی، جیسے سب کو عربی آتی ہے، جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے۔ تو ٹی وی روز دیکھتے ہیں، ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلمیں روز دیکھتے ہیں۔ پہلے تو رات کو 8 بجے پی ٹی وی میں ڈرامہ آتا تھا، ابھی تو موبائل میں بار بار ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے ہیں، خبرنامہ روز دیکھتے اور سنتے ہیں، دکان روز جاتے ہیں، گاڑی روز چلاتے ہیں، فیکٹری روز جاتے ہیں، کالج روز جاتے ہیں، اسکول اور یونیورسٹی روز جاتے ہیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ روز جاتے ہیں، لینگویج سینٹر روز جاتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں روز جاتے ہیں، اخبار روز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن اور اللہ کی کتاب پر سال گزر جاتا ہے، ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل میں واٹس اپ ہوتا ہے، واٹس اپ کے اوپر لاسٹ سین لکھا ہوتا ہے۔ آخری بار ہم نے واٹس اپ کو کب دیکھا؟ آپ کسی کا موبائل اٹھا کر دیکھ لے، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے دیکھا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ اللہ کے اس کلام کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کے ساتھ ہم نے کتنا ظلم کیا، کتنی ناقدری کی، کتنی بے اکرامی کی، کتنا اس سے منہ موڑا، کتنا اس سے تعلق کو توڑا، کتنا اس سے انحراف کیا، کتنا اعراض کیا، کتنی روگردانی کی، کتنی ہم نے اس کو پیٹھ دکھائی، کتنا اس کو ہم نے پسے پش ڈالا۔ اللہ کے مہمان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، ہمارے کاروبار میں ٹینشنیں نہ ہو، ہمیں مزے کی نیند آئے، ای خیال استو محال استو جنون است، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اور قرآن کو پڑھنا بھی ہے، تجوید سے پڑھنا ہے، تلفظ اور مخارج سے پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، پھر اس کی تفسیر سیکھنی ہے، پھر اس کے درسوں میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنا کھانا پینا، اپنا سونا جاگنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی عادات اطوار، اپنی تہذیب تمدن، اپنی ثقافت کلچر، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی معاشرت معیشت، ساری چیزیں قرآن کے سانچے میں ڈل جائے تو یہ
مسلمان بنے گا۔ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کرو، ایک مسلمان بہن کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج عمرے دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے، قرآن دونوں نہیں پڑھتے، چہروں پر داڑھیاں دونوں کے نہیں، سر پر دوپٹے دونوں کے نہیں، رشوت دونوں لیتے ہیں، سود کا لین دین دونوں کرتے ہیں، بد نظری دونوں کرتے ہیں، غیبت اور میوزک دونوں سنتے ہیں، جھوٹ دونوں بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال دونوں بیچتے ہیں، ملاوٹ دونوں کرتے ہیں، کرپشن اور بدعنوانی دونوں کرتے ہیں، شراب دونوں پیتے ہیں، زنا دونوں کرتے ہیں، قتل دونوں کرتے ہیں، ڈرامے دونوں دیکھتے ہیں، فلمیں دونوں دیکھتے ہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان؟ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب، بازار ہے اس میں مسلمان کی دکان بھی ہے، ہندو کی دکان بھی ہے، یہودی کی دکان بھی ہے، وہ یہودی سستا مال بیچ رہا ہے، مسلمان مہنگا مال بیچ رہا ہے، وہ یہودی ایک کوالٹی بیچتا ہے، مسلمان بی کوالٹی بیچتا ہے، وہ یہودی وہ اپنی عبادت کے دن دکان نہیں کھولتا، مسلمان کی دکان عبادت کے وقت بھی کھلی رہتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہودی کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، مسلمان کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے۔ ارے نماز کا وقت ہوتا ہے، طواف رک جاتا ہے، مسلمان کی گاڑی نہیں رکتی، مسلمان کی دکان نہیں بند ہوتی۔ یہ مسلمان اتنے گناہوں کا ڈھیر لے کر، گناہوں کا انبار لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جب یہ اللہ کے دربار میں جائے گا کیسے نظریں ملائے گا۔ ایک وہ لوگ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کا سردار تھا، بیت اللہ گیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اے اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ، میں بڑا عاجز فقیر، روز محشر میرا حساب نہ لینا، اگر لینا بھی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا۔ ارے میں اور آپ آقا سے منہ لگائیں گے، چہرہ دکھائیں گے، کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ خدا را توبہ کر لو۔ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو منایا تھا، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھا تھا، 90,000 مسائل
کا قرآن سے استخراج کیا تھا، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ جب ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ایک طرف یہ پاکیزہ ہستیاں اپنا خوبصورت نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، دوسری طرف مجھ اور آپ سا گناہ گار جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہے، جس کی جیب اور پیٹ میں حرام مال پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، جس کے پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں۔ خدارا آج عوام تو عوام، خواص بھی گناہ سے نہیں بچ رہا۔ عوام کی جلوت خراب ہے تو خواص کی خلوتیں خراب ہیں۔ وہ بازار میں سب کے سامنے گانے سنتا ہے، یہ چھپ کر گانے سنتا ہے۔ وہ سب کے سامنے فلمیں دیکھتا ہے، یہ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے۔ وہ سب کے سامنے گناہوں سے نہیں بچتا، یہ تنہائی میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر رہا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ۔ عزیزان گرامی، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ صحابہ نے دو چیزوں کو لیا، ایک اللہ کا در پکڑا، در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے، دوسرا اللہ کا ڈر دل میں آیا تو ساری دنیا کا ڈر دل سے نکلا، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کا شوق بھی تھا اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف بھی تھا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔